اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ پارہ نمبر 15 سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 11۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ دعا کرتا ہے انسان بِالشَّرِّ برائی کی، دعاءَهُ جیسے اس کی دعا ہو بالخیر بھلائی کی۔ سورۃ یونس آیت نمبر 11 میں ہم پڑھ رہے ہیں وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ۔ اس کا مفہوم بھی وہی ہے کہ انسان کو جب کوئی تکلیف آتی ہے، جب کوئی ایسا معاملہ پیش آتا ہے تو بے حوصلہ ہو جاتا ہے، میں یہ ہو جاؤں، میں یہ وہ ہو جاؤں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس تکلیف میں وہ کیا ہو جاتا ہے؟ بے حوصلہ ہو جاتا ہے، جیسے کہ وہ اعتدال میں خیر کی دعائیں کرتا ہے، بھلائی کی، اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے روزی دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی یہ دعا قبول نہیں فرماتا۔ کون سی؟ برائی کی۔ برائی سے مراد یہاں کیا ہے؟ میں تباہ ہو جاؤں، میں یہ ہو جاؤں، میں وہ ہو جاؤں، ایسی زندگی سے مر جانا بہتر ہے، تو یہ دعا اللہ قبول نہیں کرتا، ایک معنی۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ انسان بسا اوقات کوئی چیز مانگتا ہے، اللہ مجھے فلاں پلاٹ دے دے، فلاں جائیداد دے دے، اب اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جائیداد، یہ پلاٹ، یہ چیز، یہ مال، یہ دولت میرے لیے بہتر ہے یا نہیں، اس کو نہیں علم۔ علم کس کو ہے؟ استخارہ کیا ہے؟ ہم اپنا معاملہ تفویض کر رہے ہوتے ہیں، سپرد کر رہے ہوتے ہیں، کس کے؟ اللہ کے۔ اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں مدد طلب کرتا ہوں، خیر طلب کرتا ہوں تیرے علم کے ساتھ، تجھے پتا ہے میرے لیے کیا بہتر ہے، کیا نقصان دہ ہے۔ تو بس اوقات انسان جو چیز مانگ رہا ہوتا ہے اس کو خیر سمجھ کے، اور اس کے لیے کیا وہ بن جاتی ہے؟ وبال بن جاتی ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کچھ چیزوں کو تم ناپسند کرتے ہو، تمہارے لیے کیا ہوتی ہیں؟ بہتر ہوتی ہیں۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، کچھ چیزوں کو تم پسند کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے کیا ہوتی ہیں؟ شر ہوتی ہیں۔ دونوں معنی ٹھیک ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے ابو جہل نے بھی کہا تھا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، اگر یہ نبی کیا ہے؟ سچا ہے، تو ہمارے لیے کیا کر؟ پتھروں کی بارش پھر اللہ نے برسائی تھی؟ نہیں۔ بہرحال وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان کیا ہے؟ عجولا، جلد باز ہے۔ کیا مطلب؟ یہ تو عام معنی ہو گیا نا۔ اب انسان مانگ رہا ہے جی مجھے یہ ملنا چاہیے، یہ ملنا چاہیے، تو یہ اب اپنی جلدی کی وجہ سے یہ سارا کچھ مانگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے دیکھیں وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا اللیل، رات کو، وَالنَّہَارَ، اور دن کو، آیاتین، دو نشانیاں، رات بھی اللہ کی نشانی، دن بھی اللہ کی کیا ہے؟ نشانی، اس کی قدرت کی یہ نشانیاں ہیں۔ کون ہے دن بنانے والا؟ کون ہے رات کو لانے والا؟ کون ہے سورج کو نکالنے والا؟ کون ہے چاند کو نکالنے والا؟ یہ نظام الاوقات، یہ تصرفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ہم نے بنایا رات اور دن کو، آیاتین، دو نشانیاں، فمحونا، پھر ہم نے مٹا دی، آیت اللیل، نشانی رات کی، یعنی رات ختم ہو گئی، دن طلوع ہو گیا، دن ختم ہو گیا، رات چھا گئی۔ وجعلنا، ہم نے بنایا، آیت النہار، دن کی نشانی کو، مبصراتن، دکھانے والی۔ وجعلنا النہار معاشا، دن کو بنایا معاش، یعنی روشنی ہے، بندہ اپنا کسب معاش یہ سارا کچھ کرتا ہے، اور رات کو بنایا وجعلنا اللیل لباسا، تمہارے لیے کیا بنایا؟ لباس،
رات کو کیا بنایا؟ سکون. دو چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کی ہیں. یہ دونوں نشانیاں ہیں اور دونوں نعمتیں بھی ہیں. روشنی اللہ نے دی، یہ اس کی بہت بڑی نعمت ہے. تم اپنا کام کاج کر رہے ہو، رات آئی، یہ بھی کیا ہے؟ نعمت ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ سکون ہوتا ہے. دن کے تھکے ہارے کام کیے، نیند آئی، وہ تھکاوٹ دور ہو گئی، صبح ہوئی، بندہ تازہ دم، پھر کام جاری اور ساری ہے. اگر یہ رات نہ ہوتی تو بندہ کتنے مہینے یا کتنے سال یا کتنے دن کام کر سکتا تھا. اور اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ القصص میں فرمایا قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، یہ میری قدرت ہے، میں دن لاتا ہوں، میں رات لاتا ہوں. آؤ اگر میرے علاوہ کوئی ہے، میں دن لاتا ہوں، کوئی ہے رات لا کر دکھائے. اگر دن ہی دن ہو، سرمدا الی یوم القیامہ، من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل، کوئی رات لا کر دکھائے جس میں تم سکون کرو. میں رات قائم کر دوں، کوئی ہے جو دن لے کر آئے. سورۃ القصص. ٹھیک ہے جی، یہ دونوں اللہ کی قدرت کی نشانیاں بھی ہیں اور یہ دونوں نعمتیں بھی ہیں. لِتَبْتَغُوا، تاکہ تم تلاش کرو، فضلاً فضل یعنی روزی کسب معاش، من ربکم اپنے رب کی طرف سے، وَلِتَعْلَمُوا تیسری چیز، تاکہ تم معلوم کرو. یہ دن رات قدرت بھی ہے، یہ دن رات نعمت بھی ہے، اور یہ دن رات تم معلوم کرو. عدد السنین، عدد کہتے ہیں گنتی کو، السنین برسوں کی. دن سے ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. اور مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ یعنی ہفتے کا پتہ دنوں کی گنتی سے لگتا ہے، مہینے کا پتہ دنوں کی گنتی سے لگتا ہے، اور وہی سال بن جاتے ہیں. کسی سے کیا چل رہا ہے؟ نظام چل رہا ہے. اسی سے ہمیں حج کا پتہ چلے گا کہ ذوالحجہ میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ حج کرنا ہے. رمضان میں کیا رکھنے ہیں؟ روزے رکھنے ہیں. تو بہرحال وَلِتَعْلَمُوا، تم معلوم کر سکو دن رات. اسی سے پتہ چلتا ہے کتنے ہفتے ہوئے، کتنے مہینے ہوئے، کتنے سال ہوئے. عدد السنین، گنتی برسوں کی، بالحساب اور حساب. وَكُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز کو، ہر چیز سے مراد کیا ہے؟ جو تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی میں سے ہے، ہر وہ چیز فصلناہ، ہم نے بیان کر دی، تفصیل کے ساتھ. تمہارے لیے کون سی چیز بھلائی ہے، تمہارے لیے کون سی چیز کامیابی کی ہے، تمہارے لیے کون سی چیز فائدے کی ہے. تو ہم نے اپنی کتاب میں کیا تفصیل کے ساتھ کھول کر ہم نے کیا کر دی؟ بیان کر دی. پھر دوبارہ دیکھیں، وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور بعض انسان عذاب کے لیے ایسے دعا کرتا ہے جیسے وہ بھلائی کی دعا کرتا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان بڑا ہی جلد باز ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا. فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، پھر رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنا دیا. وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ، اور ہم نے دن کی نشانی کو روشن بنا دیا. مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب کا فضل یہاں یعنی روزی تلاش کرو. وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب جان سکو. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہر ایک چیز کو ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.